صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت۔ یہ حقائق ہے۔ عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام محمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے۔ جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے۔ عزت والا ہے جو معاف کرے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا۔ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے۔ دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی، اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے، وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور الہی سے میں بیمار ہوں، کہنا نہیں پڑا، حضرت نے دعا کر دی۔ اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا، لوگ بڑھ گئے، دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچھنے لگی، تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو۔ اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف تھی، اس طوائف کو کچھ پیسے دیے، کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے، کہنے لگی فکر نہ کریں۔ جمعے کا دن تھا، ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا، حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سائلین کا رش تھا، ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ، حضرت جا رہے، حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے، دائیں بائیں لوگ ہیں، وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے۔ پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے؟ رات تو پھر آپ آ گئے، ملاقات ہی نہیں ہو سکی، وہ معاف کیجئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے، کھوٹے سکے، تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو یہ کھوٹے سکے۔ وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مد و جزر ہونے لگا، جو پیار میں کچے تھے وہ تڑپنے لگے کہ ہمارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں حجرے میں ہوتا ہے، یہ رات کو کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے رات کو؟ جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا، سارے ایسے نہیں ہوتے، جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا، پاویں سونے ملن ہزاراں آسانی یار بٹاؤنا۔ کچھ تو کھڑے تھے، کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے، جو ہم نے دیکھا وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، کوئی جو مرضی، کچھ مد و جزر کا شکار ہے۔ حالات بدلنے لگے، اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے، کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے، دکاندار نے لیے نہیں۔ حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جیب میں ڈالا، الٹا پیسے نکالے اور سیدھا اس بی بی کے سر پہ رکھا، کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں، تو مجھ سے اصلی سکے لے جا، جا اصلی سکے لے جا، تیرا کام ہو جائے، اور فکر نہ کرنا، پھر بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، میں اصلی سکے دے دوں گا۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی، پلٹ کے آئی، پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے، کس حسین مزاج کا تو مالک ہے؟ میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ، اور میں فلاں بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی طوائف، اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے۔ آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی، یہ لفظ کہے، قدموں میں گری، اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا، اٹھی، آنسو پونچھے، نقاب اوڑا، کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے، اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی، اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائے گی۔ یہ عزت ہے، یہ وقار ہے۔ بھائی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا پکڑ لو اس کو، یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی ہے، پکڑو مارو، یہ بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن حضرت نے معاف کیا۔ امام زین العابدین
میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے، امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں، مجھے دیدار تو کرا جائے، دیدار تو کرا جائے۔ اور حجر اسود جدھر امام صاحب گھوما کرتے تھے آپ کے حالات میں لکھا حجر اسود بھی ادھر جاتا تھا طواف۔ اتنی بڑی شخصیت۔ مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت پہلے تیز چلتے تھے، جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے، وہ دیتا رہا۔ جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے، کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے، میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے، میرا مکان آ گیا ہے۔ وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سختے میں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا، میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور بڑیاں کمیاں، بڑی پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا من نانم کے من دانم، تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا، پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے، کہنے لگے ٹھہر جانا نا، رک میں آیا، کہتے اندر گئے، 1 بوتل سرکے کھلائے، 1 بوتل شہد کھلائے، 5 کلو کھجوریں لائے، میرے ہاتھ میں تھمائی، کہنے لگے تحفہ ہے۔ کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ، میں گالیاں دے رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے جو تو کر رہا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے، اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا، حضرت علی نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو دروازے پہ آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو، کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے، اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے، عزت تو معافی میں ہے، معافی میں عزت ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا محبوب یہ تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے۔ حسد بنیادی وجہ ہے اختلاف، حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا، ساری زندگی اس نے مخالفت کی، یہودی اسے بڑا مانتے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے، پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے۔ رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے، اس نے مخالفت کی زندگی بھر، انداز کیا ہے، باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا، کہنے لگے او بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں، تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا، میں تیرا راز بھی رکھوں گا۔ اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا، اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہ دیا، دیا دے کے چلے گئے۔ اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا، نیا چراغ نئی بتی نیا دیا، کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو اور تو مجھے جانتا ہے، میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ کہتے چلے گئے، تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا، ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی،
कहते हैं जब दरवाजे पर दस्तक दी, मैं बाहर आया, उन्होंने दिया थमाया, कहने लगे देख भी कोई नहीं रहा, और तू मुझे जानता है, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी नहीं, तेरा राज रखूंगा। कहते उन्होंने दिया दिया तो उस यहूदी पेशवा ने शोर मचाना शुरू किया, कहने लगा मुसलमानों बाहर निकलो, यहूदियों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ। शोर मच गया, लोग छतों पे चढ़ गए। क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा ये बायजीद है, मैं यहूदियों का पेशवा हूं, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जाम लगाए, सारी जिंदगी इसको बदनाम करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने किया, पर ये अजीब शख्स है, ये परसों भी मुझे दिया दे गया है, आज भी दे गया है, कल भी दे गया है, मैं सारी जिंदगी इसे रुलाता रहा, और इसने मेरा छोटा सा बच्चा भी मेरे बच्चे का रोना भी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं, मैं झूठा हूं, बायजीद सच्चे हैं, इनका मजहब भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, और जिस मुस्तफा का ये कलमा पढ़ते हैं वो महबूब भी बड़ा सच्चा है, ये सच्चे दीन के मानने वाले हैं। कहने लगे मैं तुम्हें गवाह बना के मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं और तुम्हें बताता हूं कि आओ सारे दरे रसूल पे झुक जाए। भाई याद रखें, समझें, गौर करें, इज्जत दरगुजर से, अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, इज्जत दरगुजर से मिलेगी। एक तो आपको इज्जत आजिज़ी से मिलेगी, तकवे से मिलेगी, इज्जत दरगुजर से मिलेगी, इज्जत कनात से मिलेगी, इज्जत कम बोलने से मिलेगी। और अगर ज्यादा इज्जत लेनी है और इज्जत इतनी लेनी है कि छा जाओ दुनिया में, अगर छा जाने का शौक हो ना, तो फिर रब फरमाता है मेरे मुस्तफा की गुलामी कर लो, फिर मेरे नबी के हो जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, फरमाया तुम मेरे नबी के हो जाओ, दुनिया भी तुम्हारी और दुनिया बनाने वाला खुदा भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम मेरे गुलामी मुस्तफा में इज्जत है, रसूलुल्लाह की नौकरी में, और कसम अल्लाह की बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है, बड़ा प्यार, बड़ा हुस्न है, बड़ी रानाई है, बड़ा ठहराव है। यार वो जो लोग कहते हैं ना मैं पता नहीं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, यार नहीं लोग पूछते तू कौन था, तेरी बरादरी क्या है, तू कहां का है, नहीं पूछते। तेरे लबों पे अगर जिक्र मुस्तफा है तो दुनिया तेरी गुलाम है, अगर तू हुजूर का है तो फिर सारे दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, और जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका। इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। रसूलुल्लाह की गुलामी इज्जत देती है, नबी पाक की नौकरी, अल्लाह करे आप बोल पड़े आमीन कहना, नबी पाक की गुलामी इज्जत है, हुजूर की गुलामी। यार बंदा बिल्कुल बेअमल हो ना, बिल्कुल, तो मेरी तरह दाढ़ी रख के पगड़ी बांध के बस में भी चढ़ जाए तो कई लोग सीटें खाली कर देते हैं, कहते हैं बुजुर्गो यहाँ आ जाए, हजरत जी यहाँ आ जाए, तो फिर इज्जत किस चीज की हुई? सुन्नत मुस्तफा की हुई ना, फिर इज्जत नबी पाक की सुन्नत की हुई ना, वकार की हुई ना। एक साहब, एक बच्चे ने दाढ़ी रख ली तो मुझे आके कहने लगे हजरत जी लोग बड़े बड़े लकब देने लगे हैं। मैंने कहा क्या? कोई कहता है हजरत साहब, कोई कहता है कारी साहब, कोई कहता है हाफिज साहब, कोई कहता है अल्लामा साहब। तो मैंने कहा तेरी मौज नहीं बन गई, 4 सालों में हिफज होता है, तुझे मुफ्त का लकब मिल गया है, से निजामी 8 साल में होता है, मुफ्त का अल्लामा बन गया है, तुझे वकार नहीं दे दिया अल्लाह ताला ने। इज्जत मेरे आला हजरत फरमाते हैं इज्जत दरे रसूल पे है, इज्जत हुजूर की। और आला हजरत ने एक बात लिखी है बड़ी कीमती, और मैं ना जब कभी परेशान होता हूं ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूँ। आला हजरत ये बात ढारस बंधाती है, ढारस तवानाई देती है, पूरा मजमून बांधा है। आला हजरत कहते हैं बेरूपिया था मदारी, रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, कहा मुझे धोखा देना मुश्किल है, कहा नहीं मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार आदमी, वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर, तो भिखारी आ गए खैरात मांगने, उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, भवें तक कटा ली, बदरंग होके आया, कासा आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मूछें बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया।
کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر، تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے۔ اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے۔ کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، اچھے کام جا رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی غار میں بیٹھے۔ کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو، یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے۔ اب لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے، کہتے ہیں 51واں نمبر تھا، تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا۔ جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، بڑی خوبصورت لب و لہجہ۔ میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت انداز۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا۔ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا۔ پھر تھپکی دی، 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی، دیکھنا ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، جب تو جیت فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، نصیحتیں بھی کر دی۔ کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے، اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا، آج نہیں تو نے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے، آج نہیں پہچانا، لا پیسے۔ اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی، کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا، دھوپ میں تھک گیا، کمال کر دی بھائی تو نے، بتا تو کیا لے گا، اب تو دیکھ جلدی بتا، اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں، لشکر سارا کھڑا ہے، کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں، مجھے تیرا تاج چاہیے۔ او بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا، تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی، حد ہو گئی، دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤں، کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا، تو کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے، تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، جھوٹ موٹ کا فقر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں، اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ، ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے۔